میرے سے اختلافات ہو سکتا ہے اسد الدین اویسی کو کہ 60-70 خداؤں کو ماننے والے ایک ہو جا رہی، ہم ایک کلمہ کو ماننے والے ہم ایک نہیں ہو رہے، بولے تو کیسی بات بتائیے آپ؟ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین سے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، جماعت اسلامی کے تمام لوگوں سے، جمعیت العلماء کے جتنے دینی مدارس ہیں، سید آباد میں، اکبر باغ میں، بنلا گڑے میں، بڑے بڑے مدارس کے جتنے ذمہ دار ہیں، جمعیت العلماء کے دونوں جو شاخہ ہیں، انجمن قادریہ کے لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہیں، سب مل کے ایک ہو، واسطے اللہ کے ایک ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہاں پر دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک ہے مجلس اتحاد المسلمین بولیے، ایک آپ کے تبلیغی ہمارے جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء ہے، مجلس بچاؤ تحریک ہے، سب مل کے بھائی میرے سے اختلافات ہوں گے، میری جماعت سے بھی اختلافات ہوں گے، لیکن پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم سب مل کے ایک جماعت کو مدد کرنا۔ یہ اپنے مسلکی اختلاف کو ختم کرو، مکتبی اختلاف کو ختم کرو، عقائد کے اختلاف کو ختم کرو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ یہی اکبر الدین اویسی تم سے بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ دوستو، اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام کی ہماگیری کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک وحدت کی حیثیت سے آپس میں مل کر اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ اس ضمن میں تمام اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے بچیں، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب حق کے ماننے والے آپس میں اتفاق اور متحد ہو کر رہیں۔ مسلمان اگر اتفاق اور اتحاد سے رہیں تو ان میں ایسی توانائی پیدا ہو سکتی ہے جس سے پوری دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو، اسلام امن اور سلامتی کا پیارا مذہب ہے۔ اسلام کی مرضی اور منشا تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح پیار و محبت کے ساتھ رہیں کہ غیر مذہب بھی ان کے اخلاق دیکھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہوں۔ دوستو، اتحاد امت پر خود اللہ رب العزت نے زور دیتے ہوئے فرمایا ہے، بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ان کا نفع بھی ایک اور نقصان بھی ایک ہے۔ ان کی طاقت ان کا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد امت کا ہی اثر تھا کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور کامیاب قوم تھی، مگر بد نصیبی سے جیسے جیسے اس مضبوط دیوار میں سے اینٹیں نکالتے گئے اور اپنے مفادات کے قلعے بناتے گئے، ویسے ویسے ان کی عزت اور وقار کی یہ دیوار کمزور ہو کر ٹوٹنے لگی اور گرتی چلی گئی۔ دوستو، یوں پورا عالم اسلام تباہ ہو رہا ہے۔ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے آج امت کا ہر شخص پریشان ہے۔ دوستو، وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کریں۔ ہر طرف افراتفری ہے، ہمارا مذہب ہمیں پیار و محبت کا درس دے رہا ہے، اسلام نے ہمیں ہمدردی کا سبق سکھایا ہے۔ دوستو، اگر ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے بچنا ہے، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنے گھر، اپنے مدارس و مساجد، اپنے اولیاء کرام کے مزارات کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ عملی طور پر کرنا ہوگا۔ دوستو، حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران MBT قائد امجد اللہ خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کبھی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوں گے، کیونکہ عوام کا یہ خواب ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ دو پارٹیاں مسلمان کی ہے اور دونوں پارٹیاں ایک ہو کر ملت کے لیے کام کریں، امت کے لیے کام کریں۔ امجد اللہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے کبھی اسد الدین اویسی کی طرف سے کوئی ایسا موقع نہیں آیا، اگر کوئی ایسا موقع ملے گا تو بے شک ہم MIM کے ساتھ کام کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ جہاں ایک طرف دشمنان اسلام کی پارٹی ایک ہو کر کام کر رہے ہیں، دشمنان اسلام ایک ہو رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک کیوں نہ ہوں۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مجلس اور MBT کو مل کر کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔ دیکھیے، ایک راؤ یا ریڈی کے گھر میں 4 بھائیاں رہتے، 4 پارٹیوں میں رہتے، چاروں منسٹر رہتے، چاروں MLA رہتے، ارے ان میں سیاسی سمجھ ہے بوجھ ہے تو ہمارے میں کہیں کو نہیں ہے؟ بتائیے آپ کہ 50 سیٹوں پہ جو ہے آج ہماری حکومت بن سکتی، تو یہ پورے تنظیموں کو میری گزارش ہے، واسطے اللہ کے آپ اپنے اختلافات کو دور کر لیجئے، اپنے مفادات کو بازوک رکھ لیجئے، یہ سوچئے کہ یہ تلنگانہ کے مسلمان جو ہے اگلا پردھان منتری کون بننا آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم بادشاہ گھر کے موقف میں ہیں آج ہم یہ 50 سیٹ پہ جس کو تائید کریں گے، چاہے BRS کو کرو یا کانگریس کو کرو، جس کی بھی ہم تائید کریں گے ان سے ہم ایک بانڈ پیپر لکھائیں گے،
मेरे से इख्तलाफात हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी को, मेरे से अगर इख्तलाफात हो सकता है किसी और को, ये तमाम जमातें, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी से अपील कर रहा हूँ, मैं जमातुल उलमा से अपील कर रहा हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपील कर रहा हूँ, मैं इवन हमारे एमबीटी के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं जितने मुफ्ती हजरात हैं जो दीनी मदारिस के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि खुदा रहा जिसकी भी तायद करना है सब मिलकर एक की तायद करेंगे, चाहे वो आप बीआरएस की तायद करो या आप कांग्रेस की तायद करो, मगर जिसकी भी तायद करेंगे एक 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे उनके सरबराह से हम लिखाएंगे कि भाई हमारे को ये होना। कितनी बदबख्ती की बात है हमारी, बताइए। कर्नाटका में बीजेपी जो मुखी खाई, पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों का विखार बढ़ गया और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया। जो ले जाके गली गली मार दे रहे थे, काट दे रहे थे, जो बयानबाजी बीजेपी वाले, पूरे आरएसएस वाले बीजेपी वाले टाइट कर दिए, अरे बयानबाजियां नको करो बोल। सब मुसलमान मिलके एकजुट होके अगर एक को अगर अपन तायद करेंगे तो अपना मौक़िफ़ मजबूत रहेगा, अपना साझेदारी मिलेंगी। कल के दिन जो है जो भी मुसलमान जीतेंगे, जो एमएलए एमपी मिनिस्टर बनेंगे, हम उनका गिरबान पकड़ के काम करेंगे। और जो हारेंगी ना हमारी वजह से जो भी पार्टी हारेंगी, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों की जूतियां लेके सर पे रख के फिरेंगे वो लोग। ये सोचो कि तेलंगाना का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान, निजामाबाद का मुसलमान, तेलंगाना का मुसलमान अगला प्रधानमंत्री को ने इन्हें बनाएंगा, जो तेलंगाना में सरकार बनाएंगी उसका जो है प्राइम मिनिस्टर रहेगा बोल के ऐसा सोच के करो काम। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।